حدیث پاک ہے جس کا مفہوم سن لیجئے گا۔ سیدنا فضیل بن نیاز بہت بڑے صوفی بزرگ ہیں اپنے وقت کے، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بروز قیامت ایک نیلی آنکھوں والی انتہائی جو حضرت عبداللہ ابن عباس فرما رہی ہیں اس کا مفہوم ہے، آپ فرماتے ہیں بروز قیامت ایک نیلی آنکھوں والی انتہائی بدصورت بڑھیا جس کے یہ 2 دانت آگے کو نکلے ہوں گے، اس کو لایا جائے گا۔ آنکھیں نیلی ہوں گی، دانت باہر کو نکلے ہوں گے، انتہائی بدصورت ہوگی، دنیا کے سامنے اس کو لایا جائے گا اور پھر لوگوں سے پوچھا جائے گا اس کو جانتے ہو؟ یہ جو نیلی آنکھوں والی انتہائی بدصورت 2 دانت آگے کو نکلے ہوئے جو بڑھیا ہے اس کو جانتے ہو؟ لوگ اتنی بدصورت ہوگی کہ لوگ آگے سے جواباً اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے ہم اس کو جاننے سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، ہم نہیں اس کو جاننا چاہتے۔ وہ اتنی بدصورت ہوگی کہ لوگ آگے سے کیا کہیں گے، ہم اس کو جاننے سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ وہ یہ کو جاننے والی چیز ہے، اس کی شکل تو دیکھو کتنی بدصورت ہے، اوپر سے نیلی آنکھیں، باقی کسر 2 دانتوں نے نکال دی۔ ہم یہ حدیث کے الفاظ ہیں جی، ہم اس کی پہچان سے اللہ پاک کی پناہ چاہتے ہیں۔ جب لوگ یہ کہیں گے تو پھر آگے سے کیا کہا جائے گا؟ کہا جائے گا یہ وہی دنیا ہے جس پہ تم فخر کیا کرتے تھے، یہ وہی دنیا ہے جس پر تم فخر کیا کرتے تھے، اس کی وجہ سے تم ایک دوسرے سے تعلق توڑتے تھے، اسی کی وجہ سے تم ایک دوسرے سے حسد اور دشمنی کرتے تھے۔ یہ وہی دنیا ہے جس کی محبت اور عشق میں تو ایسا پاگل ہوا، نہ تجھے کوئی رشتہ یاد رہا، نہ تجھے اللہ یاد رہا، نہ تجھے اللہ کا رسول یاد رہا۔ آج تو کہہ رہا ہے کہ میں اس کو جاننے سے اللہ کی پناہ مانگتا، تب تو اس کی محبت میں ایسا پاگل دیوانہ تھا، تجھے کچھ تو چاہتا تھا بس یہ مجھے مل جائے، میں اس کو حاصل کر لوں، اس کے لیے سود لینا پڑے، اس کے لیے رشوت لینی پڑے، اس کے لیے ملاوٹ کرنی پڑے، اس کے لیے اللہ کی مخلوق کو کتا کھلانا پڑے، اس کے لیے اللہ کی مخلوق کو جناب گدھا کاٹ کے کھلانا پڑے، میں تیار ہوں بس مجھے یہ مل جائے۔ اور آج کہہ رہے ہو کہ میں اس کو پہچاننے سے بھی اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہی تو وہ دنیا ہے، کیوں بھاگ رہے ہو آج اس سے؟ یہی وہ دنیا ہے جس نے تمہیں ایسا پاگل دیوانہ کر دیا، کچھ یاد نہیں رہا۔ اور کیا ہو رہا ہے حضرت؟ یہ آپ بازاروں میں چلے جائیں، کیچپ انتہائی گندا، کسی کو نہیں یاد، یار اللہ کی مخلوق نے کھانا ہے اس کو، اللہ کی مخلوق بیمار ہوگی اس کو کھا کے، نہ پیسے ملنے چاہیے۔ اگر اچھا کیچپ یوز کروں گا، اچھی مایو یوز کروں گا، اچھی بریڈ یوز کروں گا، اچھا چکن یوز کروں گا، بچت کم آئے گی، زیادہ پیسے چاہیے مجھے، کیونکہ دنیا میرا مقصد بن چکی ہے۔ اللہ کی مخلوق مرتی ہے تو مر جائے، اللہ کی مخلوق بیمار ہوتی ہے تو ہو جائے، ان کے جگر خراب ہوتے ہیں تو ہونے دو، ان کے گردے خراب ہوتے ہیں تو ہونے دو، مجھے تو پیسے چاہیے۔ چلیا تجھے کس پاگل نے کہہ دیا کہ گندی کیچپ یا گندی مایو یا گندا بریڈ یا گندے مسالے یوز کرنے سے تیرے پیسے بڑھ جائیں گے؟ اور بے وقوفا، ایسے نہیں بڑھتے، بڑھیں گے اس کے جس کے اللہ بڑھائے گا، بڑھیں گے اس کے جس کے تو یہ سوچ رکھ نہیں یہ اللہ کی مخلوق نے کھانا ہے، میں گندا کیچپ یوز جو میرے اللہ نے میرے ودانے نے ودائے گا، یہ اللہ کی مخلوق نے کھانا ہے، میں نے گندی چیز یوز ہے۔ لیکن ایسی دنیا کی کہا جائے گا آج اس کو پہچاننے سے بھی بھاگ رہے ہو۔ یہی وہ دنیا ہے جس کے لیے تم نے سارا کچھ کیا، جھگڑے بھی، گلے کٹے، گولیاں چلی، قطع تعلقی ہوئی، رشتہ دار چھوڑے، باپ چھوڑ دیا، بہن چھوڑ دی، بیوی چھوڑ دی، اب پہچاننے سے بھی انکار کرتے ہو۔ یہ وہی دنیا ہے جس پہ شیدا ہو کے جس کی محبت نے تم نے سارا، اسی لیے تو حضرت سلطان نے کہا ہے، فرماتے ادی لعنت دنیا تائیں، بھائی یہ تو ہے ہی ملعون، اس پہ تو اللہ نے یہ تو ہے ہی ملعون۔ اگر یہ اللہ کو پسند ہوتی تو اللہ کسی کافر کو مچھر کے پر کے برابر بھی کچھ عطا نہ فرماتے۔ دیکھ لو حضرت جی ساڈے لی رگڑے نے اوتھے کھول چڑے نے بوئے ہونا نے، فرمایا ادی لعنت دنیا تائیں، وہ ہے ہی ملعون ہے، یہ مغضوب ہے یہ، لیکن آگے کیا فرمایا؟ فرمایا
لدی لعنت دنیا تائیں ساری دنیا دارا ہوں. وہ ہوتے تھے ساری لعنت جس کو پتہ بھی ہے مغضوب ہے, جس کو پتہ بھی ہے مغضوب ہے, پھر بھی اس پہ شیدا ہو گئے. جس کو ساری لعنت اس پہ, جس کو پتہ بھی ہے جس نے اس سے محبت کی اس نے اس کا کچھ نہیں چھوڑا, نہ دین چھوڑا, نہ دنیا چھوڑی, نہ آخرت چھوڑی. ساری لعنت اس پہ, پتہ ہونے کے باوجود پھر اسی پہ مر رہا ہے. یہ آخرت کی کھیتی ہے. اگر تو لینا ہو تو یہ تجھے بہت کچھ دے گی, لیکن اگر تو نے اس کو اپنا محبوب بنا لیا نا, پھر تیرا ککھ نہیں رہنا ہے. کہ حضرت تب تو ہم بالکل الٹ ہو گئے. نیکی ہم نے کیا کرنی ہے, ہم تو انتظار کرتے ہیں کہ کوئی پریشان ہو اور ہم اس کی پریشانی کا فائدہ اٹھائیں. ہم نے نیکی کیا کرنی ہے. اب یہ جو سانحہ مری ہے, کیونکہ جب یہ تازہ تازہ تھا تو ایک دو جگہ میں بذات خود بڑا سخت بول رہا ہوں اس حوالے سے, کیونکہ بات ہی بڑی تکلیف دینے والی تھی. یہ نہیں کہ کسی لڑکے نے کسی منڈے نے بتایا, بلکہ بڑے معتبر احباب جو اس وقت وہاں موجود تھے انہوں نے بتایا کہ حضرت اس رات ایک گرم پانی کا گلاس ہم نے 100 روپے میں خریدا. وہ احباب نے بتایا کہ حضرت اس رات جب جان لینے والی سردی تھی تو ہم نے ایک انڈا بھی 500 میں خریدا. وہ احباب نے بتایا کہ اس رات 40 ہزار کا ایک کمرہ دیا گیا حضرت, جس میں ہیٹر بھی نہیں تھا, جس میں ہم نے حضرت جی نیکی تو وہ کرنے والا, ہم تو حضرت انتظار کرتے ہیں کوئی بندہ پریشان ہو اور ہم اس کی پریشانی کا فائدہ اٹھائیں. حضرت یہ کیونکہ وہ تھے, پتہ نہیں یہاں ہوتا تو ہم کیا کرتے, کیونکہ بعض ہم بھی نہیں آتے. کیا ہم حضرت جی رمضان میں 80 والے ٹماٹر 180 میں نہیں بیچتے؟ کیا ہم رمضان المبارک میں جو ہے نا چیزیں مہنگی نہیں بیچتے؟ ہم نہیں اس دن ہم لوگوں کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھاتے؟ کیا ہم جب عید الاضحیٰ آتی ہے تو ہم وہ جو توڑی ہے ہم مہنگی نہیں کر دیتے؟ کیا جب بڑی عید آتی ہے تو ہم پٹھے مہنگے نہیں کر دیتے؟ سارے تو نہیں کہوں گا, بڑے بڑے اچھے لوگ آج بھی موجود ہیں, لیکن اکثریت اسی طرح ہی ہے. اور ہمیں ضرورت ہے کہ ہماری تربیت کی جائے, ہمیں بتایا جائے, ہم خود سیکھیں, ہم خود پڑھیں کہ ہمارے بڑے کیسے تھے. پھر اس لیے میں نے انتظار نہیں کیا غسل کرنے کا کہ کہیں غسل کرتے کرتے شیطان میرے دل میں کوئی بات ہی نہ ڈال دے, میرا ارادہ نہ تبدیل کر دے. اس لیے جلدی باہر آیا اور کپڑے اللہ کے نام پہ دے کے میں نے پھر غسل کیا. اس لیے جلدی کیا کریں اور حضرت اپنا مزاج بنائیں, کبھی کسی کی پریشانی کا فائدہ نہ اٹھانا. حضرت اللہ میں نے کہا نا میں بذات خود بڑا, کیونکہ ظاہر ہے موبائل میرے پاس بھی ہے حضرت, میں نے بھی وہ ویڈیوز دیکھی جو اللہ رام فرمائے دلوں کو تڑپا دینے والی تھی, کہ وہ بچے چھوٹے بچے گاڑیوں میں سو گئے حضرت, سردی نے جن کی جان لے لی, ٹھنڈ کی وجہ سے جو کسی نے ان کو پوچھا نہیں آ کے, وہ وہاں کھڑے ہو کے ایک ہی آواز دیتے رہے 40,000. اور جس کے پاس تو 40,000 تھا وہ تو جا گسا, اور جس کے پاس 40,000 نہیں تھا وہ پھر ساری رات زندگی اور موت کی جنگ دیکھتا رہا. کا زندگی جیت گئی, کم موت جیت گئی. اس نے تو پھر ساری رات زندگی اور موت کی کشمکش میں گزاری. جس کے پاس 40,000 اس رات نہیں تھا, کہیں زندگی جیتی کہیں موت جیت گئی حضرت جی. اس لیے حضرت جی کبھی کسی کی پریشانی کا فائدہ نہ اٹھانا. 4 دن کی زندگی ہے, آج نہیں تو کل بلاوا ہے. ہمیشہ مشکل میں کام آنا کسی کے. اگر کوئی مشکل میں ہو تو گرم پانی کا گلاس کبھی 100 میں نہ دینا, بلکہ ہمیں ہمارا اسلام سکھاتا ہے اس دن فری دینا. جب کوئی مشکل میں ہو تو انڈا 500 کا نہ بیچنا, بلکہ ہمیں تو ہمارا اسلام کہتا ہے اس دن بالکل فری دے دینا کہ آج وہ مشکل میں ہے. حضرت جی مری والوں کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ وہ ہمارے مہمان ہیں, وہ مسافر تھے. حضرت جی دیکھو نا رب کتنا کریم ہے, وہ بھی مسافر کو کہتا ہے اب تو مسافر ہے تو قصر نماز پڑھ. ہم نے اس بات کا بھی دھیان نہیں کیا کہ وہ مسافر تھے. ہم نے اس بات یہاں بے تحاشا لوگ موجود ہیں جن کو جو نامری والوں کی غلطی مان رہے ہیں,
نہ جو شہید ہو گئے اس رات، نہیں ہو گئے کیوں؟ بڑے لوگ موجود ہیں یہاں یہ سوچ رکھنے والے، نہیں ہو گئے کیوں؟ بھائی چلو وہ چلے گئے، اب یہ دیکھو کہ ان کی غلطی کیا تھی اور نہیں ہو گئے کیوں؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ غلطی کر بیٹھا تو پھر میں کھڑا دیکھتا رہوں گا؟ نہیں بھائی، انہوں نے غلطی کی تھی، میں نہیں کچھ بھی کرنا ہے۔ اس رات حضرت جی زندگی اور موت کی لڑائی ہوئی، کہیں زندگی جیت گئی، اور اللہ رام فرمائے دکھ اس بات پہ ہوتا تھا کہ یہ ملک پاکستان ہے، جہاں دن میں 5 اذانیں دی جاتی ہیں، جہاں ہر مہینے میں 4 جمعے ہوتے ہیں، جہاں کتنی کتنی بڑی محافل ہیں، جہاں بڑے بڑے مہنگے خطیب ہیں، جہاں بڑے بڑے مہنگے نعت خواں ہیں، لیکن اتنی بڑی محافل ہونے کے بعد ہم لوگوں کو اتنا بھی نہیں سکھا سکے کہ اگر کوئی پریشان ہو تو اپنے گھر کا دروازہ کھول دینا چاہیے، اگر کوئی پریشان ہو تو ایک پانی کہ حضرت ہم اس رات یزید نہیں بنے تھے، بن گئے تھے حضرت، اس رات ہم بھی یزید بنے ہوئے تھے حضرت۔ 10 محرم کے بڑے بڑے جلوس ہونے کے باوجود آج بھی ہم میں کتنے یزید موجود ہیں، آج بھی ہم میں یزید بنے حضرت۔ مجھے بڑے احباب نے بتایا حضرت کہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ایک ایک گرم پانی کا گلاس 100 میں بیچا گیا، ایک ایک انڈا 500 میں بیچا گیا۔ اس لیے حضرت جی کبھی کسی کی پریشانی کا فائدہ نہ اٹھانا، بلکہ ہمیشہ کام آنا حضرت جی۔ پھر میں کہتا ہوں نا حضرت جی، دکھ اس بات کا ہے کہ وہ دعا جو ہم نے 10 سال اپنی اسمبلیوں میں پڑھی پتہ نہیں گئی کہاں حضرت جی، یہ ہمارے پڑھنے میں کچھ غلطی تھی یا پتہ نہیں۔ 10 سال حضرت گورنمنٹ قومی ہائی اسکول، 5ویں تک سیالکوٹ یا فتح گڑھ میں زینب پبلک اسکول، میٹرک تک حضرت جی قومی ہائی اسکول، 10 سال میں نے پڑھی ہے۔ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، اس رات وہ غریب بھی تھے، اس رات وہ مسافر بھی تھے، اس رات وہ مری والوں کے مہمان بھی تھے۔ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے۔ لیکن دکھ ہے یار، ہم آج بھی وہاں کے وہاں کھڑے ہیں۔ یہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے، کوئی نبی تھے اللہ کے علیہ السلام، ان کو وحی آئی کہ آپ کے جو فلاں امتی ہے نا، ان کے لیے آدھی زندگی امیری رہے گی، آدھی زندگی فقیری رہے گی، لیکن یہ ہے کہ ہم نے آپ کے امتی کو اختیار دے دیا ہے، چاہے پہلے ہم سے فقیری مانگ لے، چاہے پہلے ہم سے امیری مانگ لے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے اس امتی کو بلایا اور بلا کے آپ نے فرمایا بھائی تیرے بارے میں اللہ کا یہ حکم آیا ہے، آدھی زندگی امیری میں گزرے گی، آدھی زندگی غریبی میں گزرے گی، لیکن اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کو اختیار دیا ہے، چاہے پہلے مجھ سے غریبی مانگ لے، چاہے پہلے مجھ سے امیری مانگ لے۔ اور آگے سے کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام اگر آپ اجازت دیں تو میں مشورہ کر لوں کسی سے، فرمایا کر لے۔ وہ گھر آیا اور آگے اپنی بیوی کو کہنے لگا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ہمارے لیے یہ حکم دیا ہے کہ آدھی زندگی امیری میں گزرے گی، آدھی زندگی فقیری میں گزرے گی، لیکن یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اختیار دے دیا ہے، چاہے پہلے امیری مانگ لو امیری آ جائے گی، لیکن پھر آدھی فقیری میں گزرے گی، چاہے پہلے فقیری مانگ لو فقیری آ جائے گی، آدھی پھر اس کے بعد امیری میں گزرے۔ اب تو بتا تو کیا کہتی ہے، امیری مانگوں یا فقیری مانگوں؟ اس نے کہا تو کیا کہتا ہے؟ وہ کہنے لگا پہلے فقیری مانگ لیتے ہیں، غریبی اس آس پہ کاٹی جائے گی کہ چلو آگے امیری بھی تو آنی ہے، لیکن پہلے امیری اگر مانگ لیں گے تو بعد میں فقیری بڑا مشکل کام ہے، پراٹھے کھانے کی عادت پڑی ہو سوکیاں نہیں کھائی جاتی ہیں۔ اس نے کہا نہیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کے عرض کر کہ اللہ کے نبی ہمارے لیے دعا فرما دیں کہ پہلے امیری۔ اس نے کہا اللہ دی بندی بڑا مشکل ہے، امیری کے بعد فقیری دیکھنا، پراٹھے کھانے کی عادت پڑی ہو، چوپڑیاں کھانے کی عادت پڑی ہو، کہاں سے سوکیاں کھائی جائیں گی؟
نہیں مشکل ہے. اس نے کہا نہیں تو دعا جا. وہ گیا اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں، جا کے عرض کی اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا کر دیں کہ پہلے امیری، بس پھر امیری. اب دیکھیں نا حضرت، یہ جو سامنے آپ بیل دیکھ رہے ہیں اس پہ کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن حضرت جب اس کا آرڈر آنا ہے نا تو آپ کو سمجھ نہیں آنی اس بیل نے کیسے پتوں سے بھر جانا ہے. حضرت ہے کوئی مزدور نہیں آئے گا پتے لگانے، کوئی فیکٹری کی گاڑی نہیں آئے گی، کوئی اس کو آ کے پہلے انجینئر چیک نہیں کرے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی سیڑھی نہیں لگے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا. بس کیا ہوگا؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. یہ جو آپ بیل باہر دیکھ رہے ہیں نا، بالکل جس پہ کوئی پتہ نہیں ہے، اگر جو تھوڑے بہت ہیں وہ بھی زرد ہو چکے ہیں، کوئی سبز پتہ نہیں ہے، زرد ہیں سارے کے. یہ پتے کسی فیکٹری میں نہیں بن رہے، یہ فیکٹری ایریا میں کوئی فیکٹری نہیں ہے جہاں ان درختوں کے پتے بنائے جا رہے ہیں. اور اب جناب تیاری ہو رہی ہے کہ ان قریب بہار آنے والی ہے، مارچ میں، اپریل میں، تو جی بھائی مزدور ہائر کرو، ایک ایڈ دے دو بھائی، اربوں کی تعداد میں درخت ہیں، بندے درکار ہیں، پتے لگانے ہیں ان کو. کچھ بھی نہیں ہوگا. کیا ہوگا؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. جویں حضرت نو پتے لگتے ہیں نا، ایتھے بھی پھر انج ہی ہوندا ہے حضرت. جب وہ دیتا پھر سمجھ ہی نہیں آتی آتا کہاں سے ہے حضرت. پھر آیا حضرت جی، امیری آ گئی. اس بیوی نے جس نے مشورہ دیا تھا کہ پہلے امیری مانگ، اس نے کہا اب تو اگر چاہتا ہے نا کہ تیری امیری قائم رہے تو پھر ایک کام کرنا، اگر ایک چادر اپنے لیے خریدے نا تو کسی غریب کے لیے بھی خریدنا. اگر کوئی جوڑا اپنے لیے خریدے نا تو کسی غریب کے لیے بھی خریدنا. جو اپنے گھر میں پکائے اس میں سے کسی غریب کو بھی حصہ دینا. تیری امیری کو کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا گزر ہوا، دیکھتے کیا ہے، ریل پیل ہے جی، لیکن وقت جو ہے نا وہ فقیری کا شروع ہو چکا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بندے کو بلوایا. آپ نے فرمایا تیرا فقیری کا وقت شروع ہو چکا ہے، لیکن یہاں تو ریل پیل ہے، یہ کیا وجہ ہوئی؟ وہ آگے سے عرض کرتا ہے اللہ کے نبی بس اتنا کیا، جو اپنے لیے خریدا نا وہ کسی غریب کے لیے بھی خریدا ہے، جو خود کھایا وہ کسی غریب کو بھی کھلایا. آپ نے فرمایا بس یہ تیری سخاوت کی برکت ہے کہ وقت تو تیری فقیری کا شروع ہو چکا ہے لیکن اب بھی تیری امیری چل رہی ہے. اپنے اللہ کے لیے خرچ کرنا اور کوشش کرنا جتنا چھپا کے خرچ کر سکو اتنا چھپا کے کرنا. کسی کو کیونکہ کہا گیا ہے بہترین صدقہ وہ ہے جو دائیں ہاتھ سے دیا جائے بائیں کو بھی پتہ نہ چلے. بہترین صدقہ جو دائیں ہاتھ سے دیا جائے بائیں کو بھی خبر نہ ہو. ہاں اگر آپ اس لیول پہ پہنچ چکے ہیں، آپ اتنے مضبوط ہو چکے ہیں کہ آپ کے اندر دکھاوا ریا نہیں ہے، آپ چاہتے ہیں کہ میرا عمل ترغیب کے لیے ہو، دوسرے بھی دیکھ کے کریں تو ٹھیک ہے، پھر جائز بھی ہے. لیکن حضرت جی پہنچتا کوئی جی ہوتے بڑا کوئی ماجدہ لال پہنچتا ہوتے، یہ تو کہیں نہ کہیں حضرت یہ خیال آ ہی جاتا ہے. حضرت ٹھیک ہے جی، ماریا کرو تھوڑا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، مارو نماز بار بار تھوڑا مارو، اللہ اکبر، اللہ، تاکہ اندر دا فرعون مرے جڑا سی پال لیا دے مارو اللہ. اللہ ہی بڑا ہے، میں نہیں. میرے اللہ دے رسول دی گل آ گئی، میری کوئی گل نہیں ہے، میری کوئی گل نہیں ہے. اور ہونا بھی یہ لکھا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا اسماعیل علی نبی جینا علیہ السلام کو مکہ چھوڑ کے گئے نا، آرڈر تھا بھائی سرکاری، بے آبو گیا وادی مکہ، کچھ بھی تو نہیں تھا وہاں. اب جب چھوڑ کے جانے لگے تو پیچھے سے حضرت سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام، یہ جو آپ مجھے اور ننھے اسماعیل کو چھوڑ کے جا رہے ہیں یہ کیا اللہ کا حکم ہے؟ یہ بات بھی تو سمجھ میں نہیں آتی تھی، کچھ بھی تو نہیں تھا، ایک ماں اور ایک بیٹا بس. تو پوچھتی ہیں ابراہیم اللہ کے نبی علیہ السلام کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں اللہ کا. تو پھر وہ آگے سے عرض کرتی ہے اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ کی بندی راضی ہے. یہی انداز ہے نا کہ بات اللہ کی ہے تو
پھر تو نہیں نا میری بات رہی. یہ جتنے بار جھگڑے ہیں اسی لیے تو اللہ ہے ہی کہیں نہیں. میری گل او مار میری نو دبایا کتے میری نو جا کے اتا جنازہ پڑھایا کتے جا کے میرا مینو میں منو میرا. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے خود بھی لکھا ہے کیمیا سعادت امام غزالی علیہ السلام. اپنے بچیاں دا بھائی جان دینا کوئی سوکھا کام. اور وہاں شانے بھی ہیں کہ اللہ خود قرآن کریم میں کہہ رہے ہیں وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. ہاں خلیل ہیں اللہ کے اندر، وہ آپ اور میں نہیں ہے، خلیل ہیں اللہ کے اندر. اللہ خود کہہ رہے ہیں وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، خلیل ہیں اللہ کے اندر. حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں معراج پہ گیا تو 7ویں آسمان پر میری حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. آپ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے نا، جو فرشتوں کا کعبہ ہے، یہ جو بیت اللہ شریف ہے، حرم شریف ہے جی، جس کا ہم طواف کرتے ہیں، وہ ہمارا کعبہ ہے. لیکن بالکل اس کے اوپر 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے جو فرشتوں کا کعبہ ہے. آپ فرماتے ہیں جب میں معراج پہ گیا تو 7ویں آسمان پر میری حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. آپ بیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے. تو حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل، لکھا ہے کہ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں روح مبارکہ کو جو ہے نا قبض کرنے کے لیے حاضر ہوئے تو آ کے اللہ کا حکم سنایا. تو آگے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسرائیل علیہ السلام کو فرمانے لگے اے اسرائیل جا کے اللہ کی بارگاہ میں میری طرف سے عرض کرنا کہ قاعدہ یہ ہے کہ دوست کو تکلیف نہیں دیتا، دوست کو تکلیف نہیں دیتا. وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام یا اللہ آپ کے خلیل عرض کر رہے ہیں کہ قاعدہ یہ ہے کہ دوست کو تکلیف نہیں دیتا. تو اللہ پاک نے فرمایا اے اسرائیل جا کے ابراہیم کو بھی کہہ دو کہ قاعدہ یہ بھی ہے کہ دوست کو انکار بھی نہیں کرتا ہے. لیکن اگر یہ دوستی ہو تو باتیں تو پھر ہوتی ہیں نا. ہم نے تو یاری دنیا سے لگا دی، ہم نے تو یاری دنیا سے لگا دی. نہیں حضرت جی خوب ٹھیک ہے، اخلاص تھوڑا کر لو لیکن سونا کرو، ستھرا کرو، اپنے اللہ کے لیے کرو، اپنے محبوب علیہ السلام کے لیے. جو کچھ بھی کرو صرف ایک دفعہ اپنی نیت چیک کر لو کہ یہ میں کیوں کرنے لگا ہوں، یہ میری نیت اس میں کیا ہے حضرت. ٹھیک ہے جی. اور انشاءاللہ جس دن کچھ ایک بھی اللہ کے لیے مل گیا نا تو اسی دن کرم ہو جانا ہے، اس دن کرم ہونا ہے.